عمران مہدی ہے اور بمبئی سے آئے ہیں، ملک ہندوستان ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ زیارتوں پہ آ چکے ہیں، لیکن جب بھی یہاں سے زیارت کر کے لوٹتے ہیں دوبارہ اپنے گھر، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم پہلی مرتبہ ہی جا کے آئے ہیں، اور دل زیارت باب عبداللہ، زیارت ابو الفضل عباس اور دیگر ائمہ کی زیارت جو عراق میں موجود ہے، اس سے دل نہیں بھر پاتا ہے۔ بس ایسا ہوتا ہے کہ چند روز بیتے اور پھر دوبارہ سے ہم کربلا معلیٰ پہنچ جائے۔ ایک کشش کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین میں اس مقام پر ہے جو ہمارے دلوں کو متوجہ کرتی ہے، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اپنے ملک اپنے گھروں پہ رہنے کے باوجود بھی دل ہمارا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کربلا میں ہے۔ کربلا کی زیارت چونکہ کثیر تعداد میں روایتیں موجود ہے، ائمہ کی تاکید بھی ہے کہ انسان کو زیارت ابا عبداللہ کرنی چاہیے، اور اس کے سارے فضائل بھی موجود ہے کہ پروردگار نے کون سی فضیلتیں زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے۔ اور مقصد جو ہے کربلا آنے کا وہ یہ ہے کہ قربت اہل بیت علیہ السلام، معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل ہو سکے، اور اہل بیت کے وسیلے سے قربت پروردگار اور معرفت پروردگار حاصل کر سکے۔ دنیا میں جو پرآشوب ماحول چل رہا ہے اور جس طرح سے وبا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تو لوگ آسانی سے پہنچ نہیں پا رہے ہیں کربلا معلیٰ۔ کافی پابندیاں ہیں، کچھ ملک کو اجازت ہے، کچھ کو نہیں ہے۔ جیسے کہ اس سال اربعین پہ آنے، میں پچھلے 9 سالوں سے عاشور اربعین الحمدللہ کربلا معلیٰ میں موجود رہتا تھا، لیکن اس بار 9 سال کے بعد عاشورہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے، تو بڑے بے چینی تھی دل میں کہ کیا پتہ اربعین کرنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سال جب لوگ اربعین کی تیاریاں کر رہے تھے ہمارے ملک، ہمارے شہر میں، مجھے بھی بڑا ارمان اور دل تھا کہ میں اربعین ابا عبداللہ میں کربلا پہنچ جاؤں، اور ہمارے دوست وغیرہ جو احباب ساتھ زیارتوں پہ جا رہے تھے، ان سے یہ مجھے پتہ چلا کہ تقریباً مغرب کے بعد جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچنے کا وقت ہے، اور ایئرپورٹ پہنچنے کے قبل 1 گھنٹہ پہلے میں نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ویزا کے لیے دیا، اور الحمدللہ 1 گھنٹے میں ویزا بھی ہمارا مکمل ہو گیا، ٹکٹ بھی ہو گئی، اور میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ یعنی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اربعین کے لیے کربلا معلیٰ جا رہا ہوں، اور یہاں آنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اربعین پہ پہنچ چکا ہوں، چونکہ وقت اتنا کم تھا۔ اور بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابا عبداللہ نے مجھے بالکل آخری موقع پر مجھے قبول کیا اور دعوت دی، اور میں یہاں پہنچ گیا۔ یہ واقعہ میں زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ مجھے کس طرح سے اتنے کم لمحوں میں تیار ہو گیا، مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے مجھے قبول کر لیا اس زمین کے لیے۔ یقیناً یہ ایک ایسا حصہ ہے زندگی کا کہ جب کوئی ہمارا دوست، احباب، رشتہ دار، اقارب جب کوئی کربلا جاتے ہیں اور اس موقع پہ ہم نہیں پہنچ پاتے، تو بڑا محسوس ہوتا ہے، اور یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ابا عبداللہ نے جیسے ہمارے دوستوں کو قبول کیا اور کربلا بلایا، کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا۔ اور ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کربلا معلیٰ میں حاضری دے سکیں در ابا عبداللہ علیہ السلام پر، اور بہت بے چینی کا ماحول ہوتا ہے اس وقت کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی قریبی جا رہا ہے اور ہم کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ دعا ہے بارگاہ آل محمد میں کہ مولا جتنا ہو سکے ہمیں کربلا کی زیارت عطا فرمائے۔ میں تقریباً مولا سرکار امام حسین علیہ السلام کا بہت لطف و کرم ہے کہ میں تقریباً 96 بار کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکا ہوں، اور ویسے ہر سفر یاد رہتا ہے، لیکن اکثر جب مخصوصی آتی ہے، مثلاً
اربعین امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ رش ہوتے ہیں اور راستے بہت زیادہ آسان نہیں ہوتے ہیں، حدود پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور جہاں ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ زائرین کا ایک کثیر تعداد ہوتی ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی مولا اس طرح سے راستے ہموار کر دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے لیے سب کچھ پہلے سے آمادہ ہے۔ حدود پہ بس کا موجود رہنا اور تمام زائرین کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ سارے ایسا لگتا ہے کہ ابا عبداللہ نے اپنے تمام زائرین کے لیے یہ چیزیں پہلے سے موجود رکھی ہیں۔ اور یہ سفر، میں اکثر میرے دل کی یہ صدا ہے کہ یہ سفر فقط سفر کربلا نہیں ہے، یہ سفر عشق بھی ہے۔ یہ سفر کو میں جو اپنی جانب سے جو نام دینا چاہتا ہوں، یہ سفر عشق ہے، اور یہ عشق بس وہی یہ سفر کرے گا جسے عشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ مجھ پہ ویسے تو زندگی کا ہر لمحہ پروردگار کا احسان، اہل بیت کا احسان ہے ہم پر، جو ہم کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن ایک خاص کرم خانوادہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ پہ یہ کیا ہے کہ میں بہت پوری دنیا میں بہت سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، اور نوخوانی کرتا ہوں، منقبت خوانی کرتا ہوں، اور جتنا ممکن ہوتا ہے ایام عزا میں یا کوئی شہادت کے موقع پہ زیادہ سے زیادہ مجلس ابا عبداللہ علیہ السلام برپا کی جائے اور اس میں نوخوانی کی جائے، عزاداری کی جائے، اور دیگر چیز کوشش کرتے ہیں جس طرح سے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، کسی غریب، کسی مسکین، یتیم کی امداد کرنا۔ تو جب یہ بھی دعا کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں اہل بیت کے وسیلے سے کہ ہمیں یہ توفیق بھی دیں کہ جو ائمہ نے راستے بتائے ہم اس پر چل سکیں۔ یقیناً ایسے شخص کو زائر امام حسین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب کوئی شخص کربلا معلیٰ آ جاتا ہے اور زائر ابا عبداللہ علیہ السلام میں شمار ہو جاتا ہے تو یقیناً اسے ان ساری چیزوں سے مبرہ رہنا چاہیے، جھوٹ، غالی، غیبت، چونکہ کربلا ایک ہماری درسگاہ ہے اور جو امام نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا جب آپ زائر کربلا بن کر کربلا سے لوٹ کے اپنے شہر جائیں تو لوگ آپ کو اس وقت آپ نے وہ تبدیلی پائے اور وہ یہ کہیں کہ یہ شخص زائر امام حسین ہے، اس لیے اس میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ سفر عشق جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے کہ جب کسی کو ایک شخص ہے اسے اگر عشق امام حسین علیہ السلام ہے، عشق اہل بیت علیہ السلام ہے، تو پھر وہ شخص کسی چیز کی، کسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے تو بس اپنا سامان باندھنا ہے اور گھر سے چل پڑنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کس سفر پہ اور کس مقام پہ جا رہا ہوں، پھر راستے کی دشواریاں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسی کو آپ کہیں گے سفر عشق ہے۔ اس زمین پہ آنا اپنے آپ میں ایک خوش نصیبی ہے، اور یقین مانے جب بھی اس سرزمین اور ان بارگاہوں میں موجود ہوتے ہیں، حرم میں ہوتے ہیں، تو دل یہ کرتا ہے کاش یہ وقت یہیں ٹھہر جائے، کاش ہم ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رک جائیں، اور لیکن چونکہ چند روز کے بعد ہمیں اپنے گھروں پہ لوٹنا ہوتا ہے تو دل بڑا مایوس ہوتا ہے، بڑا اداس ہوتا ہے کہ اب اپنے گھروں کی طرف جا رہے، نہیں پتہ دوبارہ کربلا معلیٰ کب آئیں گے، آپ آئیں گے یا نہیں آ پائیں گے، لیکن ہمیشہ جب بھی لوٹنے ہیں تو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں، بارگاہ خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام اور بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں خصوصاً یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جلد سے جلد دوبارہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام ان ناظرین سے ضرور کہنا چاہوں گا جو کسی حالات کے وجہ سے اور جو دنیا میں اس وقت ماحول چل رہا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے، ان کے احساس کو میں سمجھ سکتا ہوں، چونکہ جب میں اپنے وہاں پہ ملک میں موجود تھا اور جب مجھے یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو میں اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن لہٰذا چونکہ جب میں
यहाँ पे इस सफ़र पे निकल पड़ा تو میں نے اپنے گھر سے ہی نیت کر لی تھی کہ یہ سفر یہ اربعین میں تمام میرے بھائی بہن خصوصاً میرے والدین اور جتنے مومنین مومنات جتنے شیعیان حیدر کرار اس دنیا کے جس گوشے و کونے میں موجود ہے جو نہیں پہنچ سکے میں ان سب کی جانب سے یہ زیارت کا سفر کروں گا. اور بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نجف سے کربلا اور بصرہ سے کربلا اور مختلف عراق کے شہروں سے کربلا کی جانب بڑھتے ہیں تو عراقی تمام راستوں میں ان کے لیے ساری سبیلیں کر کے موجود رہتے ہیں, چاہے وہ کھانے کی بات ہو, پینے کی بات ہو, آرام کرنے کی بات ہو, اور جس طرح سے بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ یقیناً خدمت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہر ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں. اور تمام ناظرین سے میں یہی کہوں گا کہ مولا بڑے سخی و کریم ہیں. انشاءاللہ آئندہ اربعین تمام مومنین کو مولا کربلا معلیٰ اپنے اربعین پہ ضرور بلائیں گے انشاءاللہ. یقیناً جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سفر وہ کرے گا, یہ پریشانیاں, یہ کٹھنائیاں یا یہ دشواریاں وہ شخص بالکل بڑی آسانی سے نہیں بلکہ بڑی خوشی اسے قبول کرے گا جسے عشق امام حسین ہے. یہ عشق کی بنا پر تمام دشواریوں کو جھیلنے اور برداشت کرنے کے لیے ظاہر آمادہ ہوتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں کربلا معلیٰ, لیکن جو میں ذاتی طور پہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا سے اس وقت کربلا معلیٰ پہنچے گا جب وہ اپنے امام سے توسل کرے گا, جب وہ اپنے امام سے گفتگو کرے گا, جب وہ اپنے امام سرکار امام حسین علیہ السلام سے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرے گا کہ مولا میں آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے در پہ آنا چاہتا ہوں, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں وہاں آ کے آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یقیناً جب آپ امام سے کوئی چیز طلب کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ امام بالکل آپ کو بھی اس زمین پر ضرور بلائیں گے اور زیارت کریں گے. اب بہرحال ایک شخص ہے جو اس نے کبھی دعا ہی نہیں کی ہے کربلا جانے کی, اس سے کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی اس کے دل میں, اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ مجھے بھی کربلا جانا چاہیے, تو پھر وہ شخص کس طرح سے پہنچ سکتا ہے. جب ہم لوگ یہاں سے لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی جانب, یقین مانے بڑا مشکل مرحلہ ہے کربلا سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹنا. اکثر میں جب کربلا معلیٰ سے اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں اور مغربین کا وقت ہوتا ہے اور جب اپنے علاقوں کی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو اکثر میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھتے وقت جب میرا ذہن کربلا کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور میں نماز میں سوچتا ہوں کہ فلاں دن پہ میں مغربین کی نماز حرم مولا عباس میں نے ادا کی تھی, فلاں دن کی نماز میں نے حرم امام حسین میں, فلاں دن کی نماز میں نے مسجد کوفہ میں ادا کی تھی, تو اس وقت مجھے بڑے بے چینی ہوتی ہے اور میں اسی نماز کے بعد فوراً بارگاہ پروردگار میں ایک دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے جلد سے جلد کربلا معلیٰ پہنچا دے تاکہ جو میری دل کی جو کیفیت اور بے چینی ہے نماز واجبات اور مستحبات حرم میں ادا کرنے کی وہ میں جلد سے جلد پورا کر سکوں. اور واٹس ایپ کے ذریعے اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ہم جو بھی یہاں پہ تصویریں اور جو یہاں کے پروگرامز ہیں اور جو عزاداری اور مجالس اور جو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام مومنین تک پہنچ سکے. جو یہاں نہیں آ سکا ہے تو کم سے کم وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان مقامات کی زیارت کر سکیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان جب کسی سے عشق کرتا ہے تو اس سے کبھی جدا ہونا نہیں چاہتا. بالکل وہی وجہ ہے کہ جب ہم کربلا سے جب ہمیں پتہ ہے چونکہ ہمارا زندگی کہیں اور گزر ہے, ہمارا مکان کہیں اور ہے, ہم رہتے کہیں اور ہے, تو بڑی بے چینی ہوتی چونکہ عشق اتنا ہے سرکار امام حسین سے اور اس زمین سے اور باب الحوائج علیہ السلام سے کہ دل اس بات پہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ لوٹ کے اپنے گھر چلے جائیں. ویسے تو تمام ائمہ علیہ السلام
عالی مقام ہے، لیکن خصوصاً کربلا مولا کے حوالے سے میں نے جب بھی مصائب کربلا جو ہم تک پہنچے ہیں، جو ہم نے سنے ہیں، تو اکثر دو شخصیتوں کی مصیبت پہ میں بڑا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، غمزدہ ہو جاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ساری مصیبتیں اور یہ سارے مصائب با اختیار ہونے کے باوجود برداشت کر لیا۔ پہلی شخصیت جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جو اتنے بہادر، اتنے شجاع ہونے کے باوجود لیکن چونکہ اطاعت امام میں تھے تو لہٰذا بڑی ان کی یہ سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن چونکہ حکم امام نہیں تھا اس لیے۔ اور دوسری شخصیت میں اکثر شاید میں یہ اگر کہوں تو جھوٹ بھی نہ ہوگا چونکہ حرم سامنے موجود ہے، میری زندگی کا کوئی دن ایسا گزرتا نہیں جس دن میں امام سجاد کے بارے میں نہ سوچوں۔ کبھی صبح کے وقت، کبھی عصر کے وقت، کبھی نماز کے وقت میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیسے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا میں وہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے جو دیکھے، اور 11 محرم کو جو امام کی کربلا سے رخصت ہے، یہاں سے کوفے کا سفر، کوفے سے شام اور دوبارہ لوٹ کر کربلا مولا آنا، وہ تمام واقعات میرے ذہن میں ہر وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ امام سجاد نے کیا کچھ دیکھا ہے، کس طرح سے برداشت کیا، پھر یہاں سے کربلا سے دوبارہ اپنے وطن مدینے پہنچنا اور وہاں پہ ایک طویل عرصہ زندگی کا امام نے گزارا، اور وہ سارے مصائب میں مومنین سنتے رہتے ہیں کہ مولا کس طرح سے جب بھی آب و غذا سامنے آتی ہیں تو مولا گریہ کرتے ہیں، اور مولا نے اپنے آخری وقت تک شام کے مصائب یاد کر کے مولا نے گریہ کیا۔ اور مجھے خصوصاً مولا کا ایک لمحہ مجھے بہت میرے دل کو مایوس کر دیتا ہے کہ جب عصر عاشور، جب مولا گشت سے فاقہ ہوئے اور جب خیمے کا پردہ ہٹا تو مولا سجاد نے عجیب منظر دیکھا۔ مولا نے دیکھا کہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہے، اور وہ جو پہلا جملہ امام سجاد نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ کس درد سے اور کس مولا نے کس تکلیف سے وہ بیان کیا ہوگا جب مولا نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ علیہ السلام۔ وہ لمحہ اکثر میری ذہن میں رہتا ہے، اور بس مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں صرف کر سکیں۔ شیعہ عزادار کی، مومنین کی یہ دل کی تمنا ہے کہ وہ لشکر حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی لشکر میں شامل ہو اور امام کی نصرت کریں۔ اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اکثر کہ مولا ہمیں اس قابل سمجھ لیں اور ہمیں اس قابل بنا دیں کہ ہم مولا کے لشکر میں چاہے آخری صف میں ہی کیوں نہ ہو، ہم موجود رہیں اور امام کی پناہ میں، امام کے خیمے میں ہم اپنی جان کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ مقصد کربلا، چونکہ جب کربلا آپ آتے ہیں اور تمام واقعات کربلا کے آپ نے سنے تو جو امام، چونکہ جو آخری خطبہ کربلا میں مقام ہے جہاں پہ امام نے خطبہ دیا، اور جب مولا نے دشمن سے ایک سوال کیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے شریعت محمدی کو حلال سے حرام یا حرام سے حلال کیا ہے، کیا یہ میرے دوش پر جو ابا یہ رسول اللہ کی نہیں ہے، کیا یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے کیا یہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ تو جب مولا نے یہ سوال کیا تو سامنے جب ملعون نے جواب دیا، اس نے کہا بغض لابی، آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ کو قتل کر رہے ہیں، یعنی یہ دشمنی مولا کائنات سے، اور مولا کائنات سے دشمنی کا سبب غدیر خم علی ولی اللہ کہ خدا کے ولی بعد رسول علی علیہ السلام ہے، یہ وہ دشمنی کربلا تک لے آئے۔ اور مقصد کربلا انسان کو ہر جگہ پہنچانا چاہیے
کہ امام حسین علیہ السلام نے علی ولی اللہ کے لیے اور شریعت محمدی کے لیے اس کربلا کو بسایا ہے۔ بس میرا خصوصی پیغام تمام ناظرین سے یہ ہے کہ آج اس وقت میں کربلا میں بیٹھا ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مولا آپ کو بھی کل اس مقام پہ بٹھائے جہاں پہ اس وقت کربلا میں موجود ہوں۔ آپ بھی کربلا آئے، اور تمام ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کربلا معلیٰ آئے تو آپ اپنی زیارتوں میں تمام مرحومین، تمام شیعیان حیدر کرار اور بالخصوص اپنے والدین کو ہمیشہ ان کی جانب سے زیارتیں کریں۔ اور تمام ناظرین سے میری ایک یہ درخواست ہے کہ کربلا معلیٰ جب بھی مولا آپ کو بلائے، آپ تمام حاجتیں اپنی بارگاہ سید الشہداء پہ کے حوالے کر کے بالخصوص وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی ضرور دعا کریں انشاءاللہ۔